اصل میں اس وقت جو ہے پاکستان میں ہوں، اور ایسے سمجھ لیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے، ولاگنگ کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے، تو معذرت ہے۔ بہت سارے لوگوں کے کمنٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ان باکس آیا ہوا ہوتا ہے، اور ابھی رات کو ایسے سمجھ لیں کہ کسی کا ان باکس آیا ہے کہ میں نے تھائی لینڈ کا ٹورسٹ ویزا جو ای ویزا ہے وہ میں نے لگایا ہوا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا میں آنا چاہتا ہوں تھائی لینڈ پر، اور میں نے ٹکٹ بھی خریدا ہوا ہے۔ تو آپ کائنڈلی مجھے جو ہے گائیڈ کریں، میں ادھر کوئی کام تلاش کروں اپنے لیے۔ تو ٹورسٹ ویزے کے اوپر میں نے بہت ساری ویڈیوز جو ہیں اپلوڈ کی ہیں، اس کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ ٹورسٹ ویزے کے اوپر کام نہیں کر سکتے، ایک غیر قانونی ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ٹورسٹ ویزے کے اوپر، جو ٹورسٹ ویزے کا مطلب ہے آپ کسی کے ملک میں جا رہے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ تھائی لینڈ جو ہے وہ 2 مہینے کا آپ کو ٹورسٹ ویزا دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، آپ رہ سکتے ہیں، گھومیں پھریں، انجوائے کریں، لیکن اس میں کام کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسے سمجھ لیں کہ ہمارے معاشی حالات بھی پاکستان میں ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ کام کی اتنی پوزیشن نہیں ہے، اور اس کے بعد ٹیکسیز کے اوپر ٹیکسیز لگائی جا رہی ہے پاکستان کی گورنمنٹ۔ تو لوگ جو ہیں پاکستان سے تنگ ہیں، کسی نہ بھی کسی کنٹری میں موو ہونا چاہتے ہیں، بات میری سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی شخص ہے وہ پاکستان سے کسی بھی کنٹری کے لیے موو ہونا چاہتا ہے کہ بھئی ہم یہاں سے نکلیں، جائیں، اپنی بیوی ہوں، اپنے بچے ہوں، ان کو لے جائیں، کوئی سیٹنگ وغیرہ کریں کسی بھی کنٹری پہ جا کے، کوئی اپنے آنے والے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ تھائی لینڈ ہو گیا یا ملائیشیا ہو گیا، میں نے اس کے اوپر پچھلے دنوں ولاگ بنائے ہیں کہ تھائی لینڈ میں شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بہت ٹف قانون ہے۔ جن کی بیویاں ہیں تھائی لینڈ میں، جن کے بچے ہیں، ہمارے پاکستانیوں کو کسی بھی قسم کا کوئی سکھ نہیں ہے سوائے پریشانیوں کے۔ جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس ورک پرمٹ ہے، یا جنہوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں، وہ تو چلیں ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں سے آپ ارینج کر لیتے ہیں 4 لاکھ بعد کے لیے، ادھر بیٹھے ہوئے سامنے چلے جائیں۔ تو کسی بھی ایسے سمجھ لیں ابھی جو جنہوں نے ٹانکا اپنا کسی کے ساتھ بھیڑا ہوا ہے، اور وہ بڑے خواہش مند ہیں کہ لڑکی ہم کو پسند کرتی ہے اور ہمارا عشق مشوقی کا چکر چل رہا ہے اور ہم جانا چاہتے ہیں تھائی لینڈ پر، اور جب وہ تھائی لینڈ پر پہنچ جاتے ہیں تو تب جا کر ان کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس 4 لاکھ بات بھی نہیں ہوتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں رکھنے کے لیے، اور آپ اپنے سال کا ویزا آپ کس طرح ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ایجنٹوں کے پاس جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، کوئی 20,000 مانگتا ہے، کوئی 22,000 مانگتا ہے، کوئی 38,000 مانگتا ہے کہ جو ہے نا ہم آپ کو نان او ویزا کروا کے دیں گے اور 1 سال کا ملٹیپل بھی ویزا لے کے دیں گے۔ تو جب ایک بندہ ادھر سے دھکے وغیرہ کھا کے ٹانگ کا بھیڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ شادی کر کے اپنے آپ کو سوکھا کرنے کے لیے ادھر جا رہے، تو ادھر تو نئی مصیبتیں اور نئی ٹینشنیں ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ اگر آپ تھائی لینڈ سے اچھا، اگر آپ شادی کے خواہش مند ہیں یا آپ کسی کام کے لحاظ سے ہیں، تو کل کلاں کو آپ اپنی سیٹنگ بھی کرنا چاہتے ہیں، یا تو آپ ملائیشیا میں کر لیں، یا پھر اس کے علاوہ انڈونیشیا میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ انڈونیشیا والا بھی جو ہے وہ پاسپورٹ دیتا ہے، انڈونیشیا۔ باقی جو ہے آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور باقی رہی یہ ہمارے ان باکس، کسی کا جو ہمارے دوست کا جو ان باکس آیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں ٹورسٹ ویزے کے اوپر جو ہے نا میں نے ویزا لگایا ہوا ہے اور میری ٹکٹ ہے ہفتے 10 دن تک، اور میں جو ہے نا تھائی لینڈ پہ جا رہا ہوں، تو کائنڈلی آپ مجھے گائیڈ کریں۔ تو بھائی آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ٹورسٹ ویزے کے اوپر کام الاؤڈ نہیں ہے۔ کسی نے چھاپا ڈلوا دیا، یا کسی نے کوئی رپورٹ کر دی، یا کسی کو پتہ لگ گیا، یا آپ اوور سٹے ہو گئے، تو اس صورت میں آپ کو بلیک لسٹ کیا جائے گا اور پاکستان چڑھا دیں گے اور جیل بھی کاٹنا پڑے گا۔ یا پھر اگر آپ اوور سٹے ہو جاتے ہیں، اور اس میں آپ کو ایک چیز اور ایڈ کر دوں، اگر آپ اوور سٹے ہو جاتے ہیں اور آپ ایسے سمجھ لیں کہ جو ہے نا 1.5 سال رہتے ہیں یا 2 سال رہتے ہیں، جتنا بھی آپ ٹائم رہتے ہیں 6 مہینے، اور ابھی آپ واپس جانا چاہتے ہیں، تو آپ پاکستان جا سکتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں، 20,000 تھائی بات جرمانہ دیں گے،
ایئرپورٹ پہ اور آپ کو بلیک لسٹ کریں گے اور آپ کو پاکستان چڑھا دیں گے، جانے دیں گے۔ ملائیشیا والا چکر نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کہ آپ فائن بھریں ایئرپورٹ پر اور آپ پاکستان جا سکیں۔ اس کے لیے بھی بڑے ایک علیحدہ ایک ولاگ بنائیں گے اس کے اوپر کہ پاکستانی جو ہے وہ ملائیشیا میں اگر اوور اسٹے ہو جائیں تو وہ کس طرح جو ہے نا وہ پاکستان جا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے پڑی کہ آپ کسی بھی کنٹری پہ جائیں، ٹورسٹ ویزا لے کر جائیں، ادھر کا وزٹ کریں۔ اگر آپ کو سیٹنگ آپ کی اچھی ہو جائے تو ویزا کنورٹ ہو جاتا ہے، ویزا چینج ہو جاتا ہے، ورک پرمٹ بھی بن جاتا ہے، کمپنی بھی بن جاتی ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں ادھر جا کر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ٹورسٹ ویزے کے اوپر جا کر کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس آگے ویزا بھی نہیں ہے اور آپ اوور اسٹے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت پریشانی ہوگی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اور آپ لوگوں سے بہت ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ آپ اس طرح کے کام مت کریں۔ پاکستان کا امیج اس سے خراب ہوتا ہے تو ہمارے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے پڑی کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی کیجیے گا، اور اس کے بعد ایسے سمجھ لیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس کے ساتھ گھنٹی ہوگی تو اس کو پریس بھی لازمی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔